بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور اپنے مشاہدوں کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں صحابہ کا واقعہ، ایمان کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، کہیں اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلے بنو نزار کے ایک باغ کے پاس پہنچا، اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، تو اس اکیلے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس خیال سے ہم سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں، اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے 2 جوتے نشانی کے طور پر دے کر فرمایا، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جوتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ اس زور سے مارا کہ میں سرنگ کے بل زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، واپس جاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ باہر ملے تھے جو بشارت
دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہو ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس دل سے اس کا یقین کر رہا ہو تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، انہیں عمل کرنے دو۔